ویسے ہر صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان وارتے تھے، اس میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بات ناموس رسالت کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، تو صحابہ اکرام کڑے سے کڑے امتحان میں نکل جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تو بھی امت کی خیرات صحابی کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ فضیلت یوں ہی نہیں ہے۔ آج جس صحابی رسول کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صہیب مکہ کے رہنے والے تھے، رومی آپ کا لقب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے آبا و اجداد عراق کے کسی شہر رہا کرتے تھے، اور رومیوں نے اس وقت وہ سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ دو ہی حکومتیں پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت والی تھی، جس کو آج ہم قیصر و کسریٰ کہتے ہیں۔ روم، جس کو چلانے والے کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران، اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو قیصر اور کسریٰ دو سپر پاور طاقتیں اس وقت ہوا کرتی تھی۔ اس کو آج کے زمانے میں آپ اگر عام زبان میں کہیں تو رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، یہ دو تقریباً پوری دنیا پر یہ لوگ قابض تھے۔ جس پر چاہے چڑھائی کریں، جس پر چاہے حملہ کریں، آج کے دور میں جیسے امریکہ اور رشیا کیا کرتے ہیں۔ تو رومیوں کی حکومت نے ان کے والد کو اور ان کے خاندان کو اغوا کر لیا، اور فوجیوں نے ان کے خاندان والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یہاں تک کہ حضرت صہیب کو لے جا کر کے ایک جگہ بیچ دیا، اور حضرت صہیب ان کے والدین سے چھوٹ گئے، خاندان سے چھوٹ گئے اور بازار میں بیچ دیے گئے۔ پھر عراق سے جس نے خریدا وہ لا کر کے مکہ میں کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ تو مکہ میں بیچنے کے وقت بھی جس شخص نے خریدا تو یہ بتایا گیا کہ یہ رومیوں کے انڈر میں رہنے والی ایک جماعت کے حوالے سے یہ ملا ہوا لڑکا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت صہیب کا نام ان کے ساتھ رومی کا لقب لگ گیا۔ رومی جو ہے عربی نہیں ہوتے، لیکن حضرت صہیب کے ساتھ رومی ہمیشہ لگا رہا۔ تو مکہ مکرمہ میں جب بیچ دیے گئے تو مکہ میں آپ خدمت گزار رہے، اس کے بعد پھر آزاد کر دیے گئے۔ تو حضرت صہیب جب مکہ میں رہتے تھے تو خود ہی سے کمانے کا جب شوق چڑھا، تجارت کیا، اپنا گھر بسایا۔ جوانی جب آئی تو اس حال میں تھے کہ آپ بہت نہایت عمدہ کپڑے پہنتے اور بہت عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی کسی گلی سے گزرتے تو سارے لوگ پہچان لیتے کہ صہیب رومی یہاں سے گیا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی کا رہنے کا طریقہ اس انداز سے تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو چند صحابہ کے بعد حضرت صہیب نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین میں اتنی جاذبیت ہے کہ ہر طرح کے گنڈوں اور بڑے بڑے شیطانوں کے مقابلے کو بھی برداشت کیے ہوئے تھمتے نہیں ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت صہیب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ بھی اسلام قبول کیے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد جو ایک بوال کہتے ہیں یا ایک واویلا مکہ والوں میں کہ اب غلاموں کو محمد نے ٹارگٹ کیا ہے، معاذ اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اس لیے کہ عموماً اس وقت جو اسلام قبول کر رہے تھے وہ کمزور لوگ تھے، غریب طبقے سے لوگ تھے، کبھی غلام رہے یا تنہا رہنے والے لوگ تھے۔ تو وہ اسلام میں آ رہے تھے تو غلاموں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے صہیب رومی کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ پھر یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ تو حضرت صہیب کا حال یہ تھا کہ آپ کو قرار نہیں تھا مکہ میں، جو بھی مال جمع کیا، پیسے جمع کیے، سب کچھ تھا،
لیکن آپ کو ہجرت کرنا تھا. اس وقت ہجرت کرنا ایک بہت بڑا پاپ سمجھا جا رہا تھا. پورے مکے والے ہر سرحد پر نگرانی رکھے ہوئے تھے کہ کوئی بھی مکہ سے بھاگ کر جاتا ہے کہ مدینے کی طرف, اور کوئی جاتا ہوا نظر آ جاتا تو سارا مکہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا, اس کی موب لنچنگ ہوتی تھی. تو ہجرت کرنا آسان نہیں تھا. لیکن حضرت صہیب اسی سختی کے دوران نکل پڑتے ہیں مدینہ طیبہ کے لیے. تو جیسی وہ نکلنے لگے تو گنڈوں کی ایک جماعت آ گئی. حضرت صہیب رومی کو راستے میں روک لیا اور اس کے بعد مقابلہ ہوا دونوں کا. تو حضرت صہیب بہت زخمی ہو گئے, یہاں تک کہ آپ کی ناک پھٹ گئی, گھٹنے پھٹ گئے. اس کے بعد آپ نے کہا تم چاہے میری جان لے لو لیکن میں مکہ واپس تو نہیں جاتا. ہاں ایک اور بات ہے کہ تم سب مال کے پجاری ہو, میرا جتنا مال ہے جائیداد ہے مکہ میں چاہو تو تم لے لو, اور اس واسطے یہ مال دولت سب لے کر اگر تو میں یہ تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں. تو سارے جتنے گنڈے تھے وہ سب اس بات پر اتفاق کر گئے, اور حضرت صہیب رومی کا جتنا مال تھا, جتنی جائیداد تھی مکہ میں, وہ سب آنے واحد میں آپ نے ان کو دے دیا. صرف ان کو مدینے جانا تھا, اس لیے انہوں نے اپنا سارا گھر بار مال دولت جتنا جمع کیا تھا وہ سب سپرد کر دیا. سوائے ان کے جسم پر کپڑے جو موجود تھے کچھ بھی نہیں تھا, وہ بھی پوری طرح سے پھٹ چکے تھے. جو لڑائیاں ہوئی اس میں سب کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. اسی حالت میں وہ جانے لگے. مکہ مکرمہ سے ایک چیز بھی ان کو اٹھانے نہیں دیا گیا, اور ظاہر سی بات ہے اس وقت سفر کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. تو تقریباً 9 دن کا سفر تھا. مکہ مکرمہ سے مدینے جو پیدل جاتے 9 دن کا سفر ہوا کرتا تھا. اتنا طویل سفر, مجھے حیرت ہوتی ہے آج حاجی لوگ 4 سے 5 گھنٹے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے برداشت نہیں کر پاتے. اے سی بسوں میں جاتے ہیں, اچھی سے اچھی عمدہ مواصلات ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. ہائے وہ یہ سب پتہ نہیں اتنی ساری شکایتیں. کبھی وہ راستہ اگر آپ دیکھیں جو مکہ سے مدینے جاتا ہے پورا پہاڑیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں تقریباً 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں, اور کوئی راستہ آپ کو سیدھا نہیں ملے گا. ان راستوں سے وہ چل کر کے جایا کرتے تھے جو پتھر والے پہاڑ ہیں. ایسا نہیں کہ بیچ میں کوئی جنگلات ہوں, ہریالی ہو کہ آدمی کہیں بیٹھ جائے اور پھل فروٹ کھا لے. وہ سوکھے صحراؤں میں موجود پتھریلے پہاڑوں کے راستے آج دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں وہاں کے دوپہر کے وقت آپ کو بس میں سے 10 منٹ کے لیے اتار دیا جائے بغیر چپل کے, پورے تلووں میں آبلے پڑ جائیں گے. آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, وہاں 50 ڈگری سے زیادہ کی گرمی ہوتی ہے. تو صحابہ جب اس طرح سے ہجرت کرتے تھے اور بغیر چپل کے بغیر لباس کے, کھانا پانی کچھ نہیں, اور راستہ ایسا کہ بیچ راستے میں کوئی کھانے کی چیز ملتی بھی نہیں کہ درخت ہوں تو پھل توڑ کے کھا لیں, کوئی چیز نہیں. اور ایسے کٹھن راستوں میں 430 کلومیٹر پیدل چل کر کے جانا یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا چیلنج تھا, اور صحابہ یہ جوخم اٹھا لیتے تھے. بیچ راستے میں کئی خطرات ہوتے تھے. مکہ والوں کے قافلے کہیں سے آ رہے ہیں اور کسی کو مدینے جاتا ہوا دیکھتے تو وہاں پر بہت ان کو زخمی کر کے مار دیا جاتا تھا. یہ سب حالات میں اسی لیے قرآن پاک میں ہجرت کی جو فضیلت آئی ہے بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کے راستے میں ہجرت کیے ہیں ان کا اجر تو اللہ نے اپنے شان پر رکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. فقط وقع اجرہ علی اللہ. اب حضرت صہیب جب جانے لگے تو ان کو زخم اتنے تھے, ان کی ناک پھٹی ہوئی ہے, گھٹنے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس حالت میں وہ لنگڑاتے ہوئے 9 دن کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ رہے تھے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچنے کا وقت آپ کا تھا وہ شام کا وقت تھا, اذان ہو چکی تھی, مسجد میں سارے لوگ جا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت باہر کسی کا انتظار کرتے ہوئے اپنی گردن اونچی کر کے انتظار کر رہے ہیں جیسے کوئی قبیلہ کوئی وفد آتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی وفد آنے والا ہے حضور سے ملاقات کے لیے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کوئی قبیلہ کوئی وفد نہیں آیا بلکہ ایک شخص لنگڑاتے ہوئے پھٹے کپڑوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جس کے آپ انتظار میں رکے ہوئے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا محبوب ہے میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے وہ حضرت صہیب، جوان اور اپنی عیش و عشرت کی ساری چیزیں چھوڑ دیا تھا صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد زندگی بھر نہ ان کے جسم پر کسی نے بہت عمدہ کپڑے دیکھے، نہ ان کے پاس عمدہ اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں جو استعمال کرتے تھے وہ تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کے لیے انہوں نے وہ ساری آسائشیں چھوڑ دی تھی۔ جب مدینے داخل ہوئے تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو پہنا دی اور سینے سے لگایا، اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں نے جتنے زخم کھائے تھے واللہ مجھے ایک بھی زخم کا درد باقی نہیں رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر مجھ سے ملاقات کی سارے زخم بھول گیا۔ یہ تقریباً صحابہ اکرام کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ چیز مل جاتی ہے کہ ان کا ایک نعرہ تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے وہ کہتے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد ہلکی ہو جاتی ہے اے اللہ کے رسول۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ صحابہ کہتے تھے ہر مصیبت چھوٹی ہے، اور اسی لیے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کچھ کرتا ہے تو اس کو ریٹرن کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ چاہیے، یہاں پر مالی اعتبار سے منصب کے اعتبار سے انسان یوں ہی کسی کے ساتھ ساتھ نہیں رہتا۔ عام طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا کہ اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہو، اتنی مصیبتیں اٹھاتے ہو، اور بدلے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دیا، کیا چاہیے آپ کو؟ حضور تو جنت کا وعدہ کرتے ہیں، آخرت کی بات ہے، لیکن عام طور پر انسان جلدی اس کا ہضم نہیں کر پاتا کہ آخرت تو آخرت میں دیکھا جائے گا۔ یہاں جواب صحابہ اکرام کا بہت الگ انداز کا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو دیں گے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ پلٹ کر کے یوں کہتے ہیں یہ کہنا ہی خطا ہے کہ ہم نے کوئی مصیبت اٹھائی، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہم نے کوئی مصیبت اٹھائی، اس بڑی عظیم شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا جو کچھ بھی مصائب کو جھیلنا ہے اس کا ذکر کرنا ہی بہت بڑا گناہ وہ سمجھتے تھے، اس کا ذکر کرنا مناسب شان نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی بھر ہر دن اگر ہم کو توڑا جائے پھر بنایا جائے، توڑا جائے پھر بنایا جائے، تب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہم تو یہاں پر تکلیفیں گنانے لگ جاتے ہیں، دین کی خاطر ہم نے یہ کر لیا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو گنانے کو بھی صحابہ اکرام مناسب شان نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار مسکرائیں تو ان کی زندگی کی ساری مصیبتیں وہ کہتے تھے وہ ہلکی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صہیب رومی کا ایک معمول تھا، وہ چادر آپ نے کبھی زندگی بھر اپنے سے الگ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تب بھی آپ نے لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے جو بھی کفن دیا جائے اس کے ساتھ رسول اللہ کی یہ چادر مجھے ضرور دینا، اور وہ دنیا سے جانے کے وقت وہ چادر لے کر کے ہی قبر میں گئے، اس لیے کہ آپ کہتے تھے جب ساری دنیا نے مجھ سے کپڑے چھین لیے تھے، مال چھین لیا تھا، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا پہنایا تو رسول اللہ کی ذات تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی وہ عزت بخشا، تو حضرت صہیب رومی صرف اور صرف یہ ہجرت ہی کی بات نہیں، اس کے بعد ان کے معاملات ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی معاملات میں ان کو ترجیح دیتے اور یوں فرماتے صحابہ کو کہ اگر تم کسی سے محبت کرنا چاہو تو صہیب سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہتے دنیا چھوڑا ہوا کسی کو دیکھنا ہو تو صہیب کو دیکھو، مال بھی تھا، دولت بھی، عیش و آرام سب چیزیں تھی، یہ خود اپنی پسند سے اس میں آئے اور ساری آسائشیں چھوڑ دی، اور جینے کا انداز یہ ہو گیا۔ تو کئی مرتبہ سفر حضر میں آپ کے متعلق کہا کرتے ہیں صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے تو سب اپنے اپنے توشے دان وغیرہ کے ساتھ ہوتے، اور صہیب کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کھانے پینے کے توشے دان وغیرہ، تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھاس کو اٹھا کر کے اس کو پیس کر کے کھا لیا کرتے تھے،
اور کبھی انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ میں گھاس کھا کر کے زندہ رہتا ہوں. یہ عام بات نہیں ہے. کوئی عیش و آرام میں جینے والا اور اس کی زندگی اچانک ٹرن ہو جائے اور پھر وہ اس پر صبر کر کے رہے اور کبھی اس کا ذکر نہ کرے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جوانوں کو چاہیے کہ وہ صہیب رومی سے محبت کرے. آج حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک مختصر جھلک میں آپ کے سامنے رکھا. باقی ان کی سیرت پاک میں ہر جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے، بلکہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پورے مدینے کا امیر بھی بنایا. کچھ جنگوں میں جانے کے وقت آپ کو مدینہ طیبہ میں امیر بنایا گیا، اور اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی، تو جو بیچ کا عرصہ تھا اس وقت مسجد نبوی کا امام حضرت صہیب رومی کو بنایا گیا تھا. تو حضرت صہیب اس پائے کے صحابہ میں سے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جبکہ بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا موجود تھے، لیکن امامت کے لیے مسجد نبوی میں حضرت صہیب رومی کو پسند کیا کرتے تھے. تو حضرت صہیب ان کے سفر، حضر اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جو رہنے کے معاملات ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے صدقات و برکات ہمیں عطا فرمائے. صحابہ کے توسل سے مولا تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ کی چند جھلکیاں عطا فرمائے. ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں.